دوبارہ سے ایک ایسے سمندر میں چھلانگ لگانا جہاں پہ آلریڈی بہت ساری بے ضابطگیاں ہم نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھی ہیں. ہمارا قانونی نظام مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس میں کمزور کے لیے انصاف اور ہے اور طاقتور کے لیے انصاف اور ہے. اور جب کہ آپ کی آگے خواہش ہے کہ آپ اپنی تدریس کا جو سفر ہے جب کلوز ہوگا، آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ وکالت پریکٹس کرنے کی طرف دوبارہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اتنا اسٹرانگ آئی ووڈ سے کہ اتنا اچھا ماحول تو نہیں بظاہر نظر آ رہا. جی اصل جو در حقیقت جو جوڈیشل سسٹم ہے یا جسٹس سسٹم ہے ہمارا، کرمنل یا سول دونوں، تو یہ ہمارے نظام حکومت سے بہت جڑا ہوتا ہے. ہمارے نظام حکومت میں جو تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ جوڈیشل سسٹم پہ بھی ہیویلی اثر انداز ہوتی ہیں. تو چونکہ اس میں اسٹیبلٹی نہیں رہی تو جوڈیشل سسٹم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی متاثر ہوتا ہے. لیکن یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری اس معاشرے اور اس پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ جتنا بہتر ڈیلیور کر رہی ہے، تو کسی بھی باہر کے ملک کا جج اس ماحول میں آ کے کام کرے تو وہ اتنی کارکردگی نہیں دکھا پائے گا جتنے ہمارے عدلیہ کے لوگ ماتحت عدالتیں کے ہوں یا اعلیٰ عدالتوں کے رول پلے کرتے ہیں میکسیمم حد تک جا کے ان حالات کے باوجود بھی. لہٰذا میں ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی پہ بلیو کرتا ہوں. اور جسٹس سسٹم جو ہے خاص طور پہ میں آپ سے شیئر کروں گا، وہ اس کے بارے میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ جسٹس سسٹم خاص طور پر لیگل جسٹس سسٹم جو ہے، کرمنل ہو یا سول ہو، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دی کاسٹ آف جسٹس از اے پرماننٹ ویجیلنس آف دی سوسائٹی. تو اس کے انصاف کی جو قیمت ہے وہ ساری سوسائٹی نے مل کے ادا کرنی ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، یعنی یہ کوئی صرف وکیلوں کا اور عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے. اس میں سیاسی نظام، سول سوسائٹی، میڈیا اور پارلیمنٹ یہ سب جڑے ہیں ایک دوسرے سے، جو مل کے اپنا اپنا کام مسلسل ڈیکیڈز میں کرتے ہیں تو اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ایک ٹھیکری پہرا ہوتا ہے جو گاؤں والے لوگ اپنے پیسے جمع کر کے والنٹیرلی ایک آدمی کو چوکیدار بناتے ہیں. تو اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو کھٹکھٹاتے ہیں رات کو، اور لالٹین ہوتا ہے روشنی کے لیے، اور گاؤں والے اسے پے کرتے ہیں منتھلی، اور وہ آواز لگاتا ہے کہ جاگتے رہنا بھائی، جاگتے رہنا. حالانکہ گاؤں والوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہ انصاف کے حصول کے لیے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، پوٹینشیل کرمنل کے لیے جو کہ ان کے مال اور جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اس نیوسنس کے لیے، اس نائز کے لیے اسے پیسے دیتے ہیں. یعنی یہ اپوزیٹیبل کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے، آپ یقینی بنانے کے لیے آپ، حالانکہ ان کی نیند خراب ہو سکتی ہے ان آوازوں سے، لیکن وہ اسی طرح جسٹس کا سسٹم بھی اسی طرح ہے کہ اس میں سوسائٹی کے ہر جو فیکٹر ہے، جو ایلیمنٹ ہے، اسے جاگنا ہوتا ہے. اور اگر آپ مجھے موقع دیں تو وہ میں دہرا دوں کہ وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جن کا ہر وقت جاگنا ضروری ہے. یعنی عوام تو ہر وقت اس سسٹم پہ پہرا نہیں دے سکتے، اگرچہ ان کے پاس حکومتیں بنانے اور ہٹانے کا رائٹ تو ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے پاس بھی. تو یہ پارلیمنٹیرین، پالیٹیشین اور پولیٹیکل پارٹیز یہ سب سے پہلے رول پلے کرتی ہیں کہ جیسے سسٹم کو یقینی بنایا جائے اور فیڈ بیک لیا جائے کہ یہ کہاں ابیوز ہو رہا ہے، اور اس کے لیے لوپ ہولز جو خامیاں ہیں وہ دور کی جائیں. پھر اس کا جو مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمارا میڈیا ہے، جو 4 صورتوں میں بڑا افیکٹولی رول پلے کرتا ہے، چاہے وہ انڈیا جیسے ملک ہو یا بڑا امریکہ جیسا ہو، یا اور جو بڑی ریاستیں ہیں چائنا جیسی. اس میں ان کا رول الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور اس کے ساتھ سینما، یہ چاروں ہمارے اوپر بڑا ہیویلی اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہم جسٹس سسٹم کو کتنا وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اگر سوسائٹی کا عکس ہی دکھاتے ہیں، لیکن ان کو ایک پرسویسو مائل کرنے کے لیے کہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ایسی تھیم پیش کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کو انصاف زیادہ سے زیادہ میسر ہو، اور جہاں نہیں میسر تو وہ اس کے لیے اپنا رول پلے کریں، ایسی چیز. اس کے بعد پروفیشنل آرگنائزیشن کا رول بہت اہم ہے، جس میں وکلاء کی تنظیمیں جنہوں نے آپ کے سامنے
چودھری افتخار حسین والی تحریک میں جوڈیشل میں رول بھی پلے کیا, اور سول سوسائٹی کے تمام ایلیمنٹس نے جو نمائندے ہیں, سپورٹ کیا, اور ٹیچرز کے نمائندے جی, اور مزدور تنظیموں کے نمائندے, یہ پروفیشنل آرگنائزیشن اس جسٹس سسٹم کو یقینی بنانے کے لیے ہر تحریک میں اور موومنٹ میں حصہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری والا جو ہماری کیس اسٹڈی ہے, جس میں تمام لوگ انصاف کی بحالی اور عدلیہ کی بحالی کے لیے, ہم نے دیکھا کہ تمام یونیورسٹیز کے نوجوان بڑے متحرک رہے اور پھر عوام الناس بھی متحرک ہوئے اور انہوں نے عدلیہ کو بحال کروایا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پھر جو ہماری عدلیہ ہے وہ کرائسس فیس کر رہی ہے؟ خاص کر پولیٹیکل فورسز کا کام تھا کہ وہ آئین کو مضبوط کرتے, وہ عدلیہ کو مضبوط کرتے, لیکن کچھ ایسی ریسنٹ ایئرز کے اندر امینڈمنٹس آئی ہیں جس سے بظاہر بلکہ ان ڈیپتھ عدلیہ کمزور ہوتی نظر آئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے اندر کوئی عدلیہ بحالی کی کوئی موومنٹ کی گنجائش ہے؟ ایک بات میں آپ سے آغاز میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ کانسٹیٹیوشنل لا جو ملک کو گورن کرنے کے لیے, حکومتیں بنانے کے لیے, یعنی جس کا جوڈیشل سسٹم سے تعلق ہے, قانون بنانا اور قانون پہ عمل کرنے والی جو حکومتیں ہوتی ہیں, اور قانون کے جو ڈسپیوٹ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اس کو عدلیہ جو انصاف پرووائڈ کرتی ہے اور اپنی فائنل ججمنٹ دیتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کی حدود یہ ہیں اور اس کی حدود یہ ہیں. تو پولیٹیکل موومنٹ سے یہ کانسٹیٹیوشن جڑا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کا عدلیہ کی آزادی کا پیچھے سے آ رہا ہے مومنٹم, جس میں اس طرح کی آئینی ترامیم جو ہیں جس میں تاثر پیدا کرتی ہیں کہ عدلیہ مضبوط ہوگی یا عدلیہ کم مضبوط ہوگی. تو اس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب یہ جو مومنٹم چل رہا تھا جس میں ایک پیج کی کہانیاں بتائی جا رہی تھیں, تو اس میں جب وہ اسی مومنٹم میں جب حکومتیں بدلیں تو اس مومنٹم میں پھر ترامیم بھی لائی گئیں. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے اور یہ وکلا کا کام بھی نہیں ہے کہ جسٹس پرووائڈ کیا جائے. لیگل جسٹس کی بات کر رہا ہوں, سوشل جسٹس, اکنامک جسٹس, وہ پرووائڈ کرنا تو ایگزیکٹو حکومت کا کام ہے, صوبائی حکومتیں ہوں, وفاق ہو یا لوکل گورنمنٹس ہوں. تو یہ ایک مومنٹم ہوتا ہے اور اس مومنٹم میں یہ ترامیم آئی ہیں. تو اس میں دو چار چیزیں جو کمی بیشی پائی جاتی ہے, لیکن آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ آئین ابھی بھی موجود ہے, عدالتیں ابھی بھی موجود ہیں, جو سپریم کورٹ ہے اس کی اوریجنل جورسڈکشن جو بنیادی حقوق کے حوالے سے ختم کی گئی ہے اور وہ ہائی کورٹ کو واپس ملی ہے آرٹیکل 199 کے تحت. تو اب اگر یہ واقعی کامیاب نہیں ہوتی, اور دوسرا پوائنٹ جو ججز کی ٹرانسفر والا ہے جس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کمزور ہوئی, تو عدلیہ کو اتنا زیادہ تحفظ نہ اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیے انہیں اپنی حدود سے بھی باہر کر دیا, انہیں قانون بنانا شروع کر دیا تھا, جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ جوڈیشل انارکی پیدا کرنی شروع کر دی تھی. تو پھر اس نیسیسٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے ملکی پارلیمنٹ نے پھر ایک آئینی ترمیم لائی کہ ان کے تبادلوں کا راستہ رکھا اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جس میں ہر صوبے سے برابر ججز لیے جانے لگے, فیڈرلزم اس سے اور مضبوط ہوا. تو اب اگر یہ واقعی ڈیلیور نہیں کرتا اور اسے پولیٹیسائز کر کے اس کو اچھے یا برا فوری طور پر کہنا, ججمنٹل ہونا, فیصلہ دینا صحیح نہیں ہے, تو آنے والے لوگ جو ہے نا اس میں پھر ترمیم کر سکتے ہیں. یہ کوئی اٹرنل لا تو ہے نہیں. تو ان ترامیم کے ذریعے ساری قوم ترامیم کر کے اپنے جوڈیشل سسٹم کو, جسٹس کو یقینی بنانے کے لیے ریفارمز لاتی ہیں. تو اگر یہ پروبیشن پہ آپ دیکھ لیں سال دو, اگر یہ کام نہیں کرتی اور جوڈیشری کمپرومائز نظر آتی ہے پریکٹیکلی, اور صرف اور جوڈیشری میں دیکھتا ہوں انڈیا میں بی جے پی جو ہے وہ ساری جوڈیشری اس کی کمپلینٹ ہے. ایس آئی آر جو ہوئے بہار میں اور مغربی بنگال میں اس کی حکومتیں جو ہے نا بی جے پی نے مینوور کی, الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے, عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ملا. امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ جو رو ورسز ویڈ والا لا ہے اسے انڈو کیا. تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کبھی عدالتیں جو ہے نا وہ حکومت کی طرف ان کا پلڑا بھاری نظر آئے, لیکن ایوولوشن کی وجہ سے جسٹس سسٹم کو
راستے پہ لایا جا سکتا ہے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک میکانزم اور طریقہ موجود ہے. اور اگر واقعی پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کمپرومائز ہو رہا ہے، یک طرفہ ہے. ابھی میں مثال آپ کی ہنگری کو دوں گا. اوبان جو ہے وہ وہاں کے صدر چلے آ رہے تھے 12-14 سال سے، لیکن باقی جماعتیں مستقل ہو کے جسٹس سسٹم کو اور پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے، حالانکہ جے ڈی وینس ان کی وہ چلانے گئے کمپین چلانے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ہار گئے 14 سال کی مقبولیت کے بعد. اینٹی انکمبینسی جو جذبات ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر تو سیلف کریکشن کا اگر راستہ موجود ہے نہ کوئی کام نہ آئی. تو یہ جو سیلف کریکشن کا نظام ہے جمہوریت کے اندر، اور جس پہ ہم کانسٹیٹیوشن پاکستان ہمارا متفق کا تمام پولیٹیکل پارٹیاں اسے مانتی ہیں اور اس میں غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی گنجائش موجود ہے، لہٰذا ججمنٹل ہونے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرماننٹ ویجیلنس جسٹس کے لیے میں نے آپ کو قیمت بتائی، تو اس پہ نظر رکھنا ہر ایک کا کام ہے، جو میں نے 8-10 چیزیں آپ کو بتائی. یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایوولوشن کا ایک پروسیس ہے جس سے قوموں کو گزرنا پڑتا ہے، اور وقت خود ہی اس کے اوپر حدود و قیود کا بندہ انتظام کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ یہ بھی جاننا ہے کہ جج تو نیوٹرل ہوتا ہے نا. ہم نے موویز میں دیکھا کہ وہ جو انصاف کرنے والا ہے اس کی آنکھوں کے آگے پٹی ہے اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، اور اس کے حساب سے تو جج کا کام تو بہت نیوٹرل ہے، دلائل کی بنیاد کے اوپر، شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سپریم کورٹ، کیونکہ پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ہوتی ہیں، تو جب وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ٹو لیتے ہیں، یا ہم نے ماضی میں دیکھا، ہونا تو ایسا نہیں چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ تاریخ اگر کھولی جائے تو مختلف ادوار میں مختلف جو سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں، انہوں نے ڈیلیبریٹڈ وے میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اپنا آئی وڈ سے اٹیک کیا اور کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوال اٹھاتا ہے جوڈیشری کے نظام کے اوپر؟ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد جوڈیشری کے رول کو مولوی تمیز الدین کیس سے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر جو جوڈیشری نے کیا ہے، تو وہ تو ہمیں عدالتی فیصلے زگ زیگ نظر آتے ہیں. کہیں پہ وہ واقعی عوامی خواہش کے مطابق کیا گیا اور کہیں پہ وہ حکومتوں کا ساتھ دے کے کیا گیا. تو لیکن جو لوور جوڈیشری ہے، جو ٹرائل کرتی ہے کرائمز میں یا سول سوٹس شہریوں کے درمیان ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی، تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ججز پوری ہمت اور بہادری کے ساتھ اس ماحول میں بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور اعلیٰ عدالتوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب پی سی او کے ذریعے حلف کی بات کی گئی تو ان ججز نے استعفے دیے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، اور جوڈیشل تحریک میں تو یہ سب سے زیادہ سامنے آیا. تو میں پھر وہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اجتماعی کوشش کا نام ہے اپنے پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے لیے. تو جوڈیشری میں بھی ایکٹیوسٹ ججز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں ہائر جوڈیشری میں، اور لوور جوڈیشری میں بھی ججز نامساعد حالات کے باوجود بھی اپنا کام جتنی جاں فشانی سے کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. ہمارے ہمسائے میں جب دیکھتا ہوں، انڈیا میں 2 سال پڑھاتا رہا ہوں، وہاں پہ اب یہ جو پنڈت کی حکومت آئی ہے، بھگوت کی آئی ہے، تو اس میں لوور جوڈیشری بھی نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں. اور وہ جو لنچنگ کے اور جو مرڈر کے ہوتے ہیں، وہاں پالیٹیشین کھلم کھلا لا کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ سچویشن نہیں. لوور جوڈیشری اپنے کام پہ اسی طرح ڈٹی ہوئی ہے. اور یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن بھی موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں، اور وکیل بھی. اگر کسی کو کمپرومائز نظر آتا ہے تو وہ ایوولوشن کے ذریعے سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد ان چیزوں کو پھر امینڈمنٹ کے ذریعے ترمیم کی جا سکتی ہے. آئین کے ہمارا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے اب ان نئی ترامیم کے بعد جسے ہم اٹرنل مانیں اور ہمیشہ کے لیے مانیں اور آنے والی پارلیمنٹ کو محدود کر دیں کہ آپ اس لاء کو نہیں تبدیل کر سکتے. تو اب یہ نیا جو 27th امینڈمنٹ ہے، اس میں پچھلی جو پریسیڈنٹس ہیں، عدالتی فیصلے ہیں، وہ بائنڈنگ نہیں ہیں. تو اب جو ہے پارلیمنٹ معاشرے کی ضروریات کے مطابق
اپنی تبدیلیاں کر سکتی ہے، اور آنے والی پارلیمنٹ پچھلی پارلیمنٹ کی محتاج نہیں ہوتی کہ وہ ترامیم نہ کر سکے. لہذا اگر قوم سمجھتی ہے اور پولیٹیکل موومنٹس اٹھتی ہیں اور پولیٹیکل مطالبہ اٹھتا ہے تو یہ آئین آج جو موجود ہے اس کی وجہ لوگوں کی ویل پاور ہے جی، جس کی وجہ سے آئین بھی موجود ہے اور سول حکومت بھی کام کر رہی ہے مل کے ملک کے دفاعی اداروں کے ساتھ. تو اسے بعد میں بالکل ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے، اور 2-4 سال 5 سال کا تجربہ قوموں کی زندگی میں کوئی بڑا تجربہ نہیں.